السلام علیکم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ آپ کے یوم کی مناسبت سے آپ کی شان اقدس میں ایک منقبت پیش خدمت ہے۔ آئیں پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے۔ طرز کیا ہے؟ سارے عالم میں ہے چرچا حیدر کرار کا، سارے عالم میں ہے چرچا حیدر کرار کا، آسمانوں پر ہے شہرا حیدر کرار کا، آسمانوں پر ہے شہرا حیدر کرار کا۔ کون امزاد نبی ہے، کون داماد نبی؟ امزاد چچا کا لڑکا، اس کو امزاد کہتے ہیں اردو میں۔ کون امزاد نبی ہے، کون داماد نبی؟ ہے نبی سے دوہرا رشتہ حیدر کرار کا، ہے نبی سے دوہرا رشتہ حیدر کرار کا۔ کانپتا ہے آج بھی لیتے ہوئے نام علی، دشمن کانپتا ہے آج بھی لیتے ہوئے نام علی، ہر عدو وہ روب دیکھا حیدر کرار کا، ہر عدو وہ روب دیکھا حیدر کرار کا۔ پوچھو خیبر سے علی کی طاقت و قوت کا حال، پوچھو خیبر سے علی کی طاقت و قوت کا حال، معتقد ہے ذرہ ذرہ حیدر کرار کا، معتقد ہے ذرہ ذرہ حیدر کرار کا۔ جس کے منہ سے ہے ہوئی من کن تو مولا کی عطا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے منہ سے ہے ہوئی من کن تو مولا کی عطا، پوچھو اس ہستی سے رتبہ حیدر کرار کا، پوچھو اس ہستی سے رتبہ حیدر کرار کا۔ پانی پانی ہو گیا مرحب کا پتا خوف سے، پانی پانی ہو گیا مرحب کا پتا خوف سے، جب نظر آیا سراپا حیدر کرار کا۔ غزوہ خیبر کی بات ہے۔ جب نظر آیا سراپا حیدر کرار کا، عبد ود سے پوچھئے مولا علی کی طاقت۔ جی ہاں، غزوہ احزاب کے موقع پر جب عبد ود نے للکارا خندق کے دوسری طرف سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے اور جا کر اس کو دو ٹکڑے کر دیا۔ عبد ود سے پوچھئے، عبد ود سے پوچھئے مولا علی کی طاقت ہے، بھول کب پائے گا حملہ حیدر کرار کا، بھول کب پائے گا حملہ حیدر کرار کا۔ ہو گیا ہے سطوت اسلام کا قائل وہی، سطوت روب دبدبا، ہو گیا ہے سطوت اسلام کا قائل وہی، پڑ گیا جس پر بسایا حیدر کرار کا، پڑ گیا جس پر بسایا حیدر کرار کا۔ اچھا، میں ایک بات درمیان میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر آتے ہیں اور میں خاکسار کے منہ سے نعت یا منقبت سنتے ہیں، تو ساتھ میں آپ کو الفاظ کے معانی جو ہیں وہ بھی معلوم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس چینل کے ساتھ وابستہ رہیں، اور اس چینل کی جو ہے تشہیر کے اندر جو ہے اپنا کردار ادا کریں۔ تو عرض کر رہا تھا، ہو گیا ہے سطوت اسلام کا قائل وہی، پڑ گیا جس پر بسایا حیدر کرار کا۔ شیر قابل توجہ، کربلا کی خاک پر تڑپے ہے یوں کس کا پسر، کربلا کی خاک پر تڑپے ہے یوں کس کا پسر، ایک جہاں ہے نام لیوا حیدر کرار کا، ایک جہاں ہے نام لیوا حیدر کرار کا۔ یعنی شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر جو اپنی گردن قربان کی، وہ کس کا پسر تھا؟ وہ بھی حیدر کرار کے پسر تھے آپ بھی۔ ہے ابو الحسنین، ہے ابو الحسنین کس ذات گرامی کا لقب۔ اللہ نے کیسے خود بھی شیر اور دو شیروں جیسے بیٹے دیے۔ ہے ابو الحسنین کس ذات گرامی کا لقب، ہے ابو الحسنین کس ذات گرامی کا لقب، کس قدر ہے اعلیٰ رتبہ حیدر کرار کا، کس قدر ہے اعلیٰ رتبہ حیدر کرار کا۔ اے عمر عثمان اے صدیق کیسا تھا علی۔ یاد رکھیے گا، یہ سب صحابہ آپس میں شیر و شکر، یہ سب ایک جان تھے، یہ سارے کے سارے یوں سمجھنے کہ ایک ہی نور کی شعائیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کلہم، فرمایا کہ نجوم ہیں میرے صحابہ، ستارے ہیں،
فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، آپ جس کی بھی اتباع کریں گے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو سوالیہ انداز میں یہ مصرع ہے، اے عمر، عثمان، اے صدیق، کیسا تھا علی، ہر کوئی مداح پایا حیدر کرار، یعنی حضرت بکر صدیق ہو، عثمان ہو، حضرت عمر ہو، سبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت، آپ کے تحور، آپ کی عظمت اور آپ کی رفت کے جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے قائل تھے۔ کون بستر پر نبی کے سو رہا ہے بے خطر، کون بستر پر نبی کے سو رہا ہے بے خطر، پڑھ شب ہجرت قصیدہ حیدر کرار کا، پڑھ شب ہجرت قصیدہ حیدر کرار کا۔ ہجرت کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کو مولود کعبہ کا بھی حاصل ہے لقب، آپ کو مولود کعبہ کا بھی حاصل ہے لقب، معترف ہے قبلہ کعبہ حیدر کرار کا، معترف ہے قبلہ کعبہ حیدر کرار کا۔ یہ جو میں آپ کے سامنے منقبت بیان کر رہا ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جتنے معروف واقعات ہیں وہ میں نے تقریباً کوشش کی ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ منظوم جو ہیں وہ ہو جائیں۔ اگر آپ اس منقبت کو یوں سمجھ لیں کہ غور سے سن لیں گے، اگر بار بار سنیں گے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، آپ کی زندگی کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں، سب پر جو ہے آپ وہ جو ہے آگاہ ہو جائیں گے۔ تو عرض کر رہا ہوں، سید آپ کو مولود کعبہ کا بھی حاصل ہے لقب، معترف ہے قبلہ کعبہ حیدر کرار کا، معترف ہے قبلہ کعبہ حیدر کرار کا۔ سید کونین نے کس کو پکارا ابو تراب، سید کونین نے کس کو پکارا ابو تراب۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب عطا فرمایا تھا۔ سید کونین نے کس کو پکارا ابو تراب، عجز تھا گویا بچھونا حیدر کرار کا، عجز تھا گویا بچھونا حیدر کرار کا۔ جب نبی نے پہلی دعوت دی قرابت داروں کو، جب نبی نے پہلی دعوت دی قرابت داروں کو، سب نے دیکھا ہے رویہ حیدر کرار کا، کیونکہ سب سے پہلے آپ ہی کھڑے ہوئے اور آپ نے لبیک کہا۔ سب نے دیکھا ہے رویہ حیدر کرار کا، آپ کی شمشیر کا ہی کیوں لقب تھا ذوالفقار، آپ کی شمشیر کا ہی کیوں لقب تھا ذوالفقار۔ کس قدر تھا مہلک حملہ، کس قدر مہلک تھا حملہ حیدر کرار کا، کس قدر مہلک تھا حملہ حیدر کرار کا۔ اچھا، قرآن کریم کی تفسیر یاد رکھیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علوم قرآن ہیں ان کے ساتھ ایک خاص مناسبت تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ جو تفسیر کا جو ایک منہج ہے یا جو تفسیر کا ایک سلسلہ ہے، یہ سارے کا سارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات گرامی ہے، تو اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہاں سے جو ہے یہ پھوٹتا ہے۔ دوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن یہ یوں سمجھ لیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم، راضی و آلوسی ہوں یا ہو مفسر کوئی اور۔ امام راضی یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں قرآن کریم کے، ان کی تفسیر راضی یا مفاتیح الغیب غالب اس کا نام ہے، اس کو تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، تو بہت بہت عظیم تفسیر ہے۔ اسی طرح سے روح المعانی یاد رکھیے گا، دوسری بڑی قرآن کریم کی تفسیر، تفسیر راضی کے بعد اگر کہا جائے بہت بہت بڑی تفسیر ہے، بہت بہت عظیم تفسیر ہے، علامہ آلوسی کی ہے، علامہ آلوسی بغدادی کی۔ تو ان دونوں کا نام لے رہا ہوں، راضی و آلوسی ہوں یا ہو مفسر کوئی اور۔ تفسیریں تو اپنی جگہ ساری ہی بڑی ہیں، اب یہاں کس کس کا میں نام گناؤں، لیکن یہ دو تفسیریں جو ہیں یہ بہت مشہور ہیں۔ راضی و آلوسی ہوں یا ہو مفسر کوئی اور، بس کے ہے یہ فیض سارا حیدر کرار کا، بس کے ہے یہ فیض سارا حیدر کرار کا۔ آخری شعر عرض ہے، علم کا ہے شہر پیغمبر تو دروازہ علی، علم کا ہے شہر پیغمبر تو دروازہ علی،
ہر کوئی شاگرد ٹھہرا حیدر کرار کا، ہر کوئی شاگرد ٹھہرا حیدر کرار کا، سارے عالم میں ہے چرچا حیدر کرار کا، آسمانوں پر ہے شہرا حیدر کرار کا، آسمانوں پر ہے شہرا حیدر کرار کا۔ امید ہے کہ یہ منقبت بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اسے شوق سے سنا ہوگا۔ اس التماس کے ساتھ کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل کے ساتھ وابستہ ہیں، میرے چینل کو وزٹ کرتے ہیں، آتے ہیں، لیکن ابھی تک میرے چینل کو انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس چینل کی تشہیر کے اندر اپنا جو معاون کردار ہے وہ ادا کر سکیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔